قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا راغبون قد صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اور ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہ گاروں کی، ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہ گاروں کی۔ کھوٹے سکے سر بازار چل جاتے ہیں، کھوٹے سکے سر بازار چل جاتے ہیں، اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج۔ لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، اور اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم، اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم۔ زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں، اور رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے۔ جب کسی بات پر دیوانے مچل جاتے ہیں، جب کسی بات پر دیوانے مچل جاتے ہیں، اللہ کے کائنات کا بے پایا فضل کرم کے اس خالق و مالک نے آج ہمیں ان مقدس گھڑیوں میں، مقدس لمحات میں، اپنے مقدس گھر میں لا کر بٹھایا، ان مقدس دن کی مقدس ساعتوں میں مقدس کلام کی مقدس آیت ہم نے سماعت کی، اور بغور میں اور آپ قرآن و حدیث کے اس درس میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت آ جانے والے ہر نمازی کے ہر قدم کے بدلے اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، ہر نیک اور جائز مراد کو پورا فرما دے۔ حدیث مبارکہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کا منظر ہے، نامہ اعمال تل رہے ہیں، ایک مسلمان میزان سجا ہوا ہے، نامہ اعمال تل رہے ہیں، ایک مسلمان کی نیکیاں کم پڑ گئیں، وزن ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ وہ پریشان، وہ حیران، وہ غم زدہ، اب کرے تو کرے کیا؟ کیوں پریشان کیوں ہے؟ پریشان اس لیے ہے کہ وہ تو روز جزا ہے نا، اس دن جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا وہ تو پھر اس کا فیصلہ جنت کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر حدیث کا جو انداز ہے اس پہ قربان جائیں، بولیں سبحان اللہ۔ حدیث ہے ایک مسلمان کے نامہ اعمال میں، وزن میں نیکیوں کا حصہ جب کم رہ جائے گا، ہلکا رہ جائے گا، اچانک کوئی آئے گا اور ایک پرچی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا، نیکیاں وزندار ہو جائیں گی۔ اب جس کا یہ معاملہ ہو رہا تھا وہ کہے گا کہ میں تم پہ صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، تم کون ہو کہ جو ایسے وقت میں کام آئے ہو؟ ایک تو یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، دوسرا یہ بھی بتاؤ یہ پرچی کیا ہے؟ تو آگے سے حدیث کے لفظ آگے سے جواب آتا ہے، میں تیرا نبی محمد عربی ہوں، اور یہ وہ پرچی ہے جو دنیا میں تو مجھ پہ درود پڑا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ وہ پرچی ہے، یہ وہ پرچی ہے جو دنیا میں مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا، وہ پرچی ہے۔ درود پاک اپنا وظیفہ بنا لیں، اور جمعے کے دن تو اسپیشلی آپ کا ورد وظیفہ ہونا چاہیے کہ آپ جمعے کے دن کثرت سے اپنے نبی پہ درود بھیجیں۔
دیکھیں آج لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں. اب ماشاءاللہ نوجوان بزرگ بچے سبھی موجود ہیں یہاں پر. میں اپنے عنوان کی طرف بھی آؤں گا لیکن ایک حدیث مبارکہ ذہن پہ دستک دے رہی ہے تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں. جزاک اللہ. لوگ بڑی ٹینشن میں، بڑی پریشانی میں، مہنگائی کا دورہ ہے. کوئی بے روزگاری کی ٹینشن میں تو کوئی بے اولادی کی ٹینشن میں، کوئی ڈپریشن میں، کوئی انزائٹی میں، نہ جانے کیا کیا مرض لوگوں کو ہوئے ہیں. کوئی محبت کا ہارا، کوئی عشق کا مارا، نہ جانے کیا کس دنیا کے جھنجال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا ہے میں اپنے سارے وظیفے چھوڑ کے اپنے سب وظیفوں کا وقت ایک ہی کام میں لگا دوں. کہا ہے میرے صحابی کیا سوچا؟ کہا میں نے یہ سوچا ہے وہ سارا وقت میں درود پڑھنے میں لگا دوں. جب حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے، یہ جذبے دیکھے، یہ نیتیں دیکھی، تو پھر نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، وہ آج ہمارے ہر غم کا علاج ہے، ہر ٹینشن کا علاج ہے، ہر پریشانی دور کرنے کا سبب، ذریعہ اور وسیلہ ہے. وہ جو حضور علیہ السلام کا جملہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تم یہ کرو گے تو تمہاری ہر فکر دور کرنے کے لیے یہ ایک عمل ہی کافی ہوگا. وظیفہ چاہیے، رزق میں برکت کا وظیفہ چاہیے، ٹینشن بیماری کا وظیفہ چاہیے، ہر چیز کا وظیفہ چاہیے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر 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 فکر دور کرنے کے لیے ریلیکس ہو جاؤ، پرسکون زندگی گزارو. ہر فکر دور کرنی ہے، زندگی میں سکون لانا ہے، کہا ایک وظیفہ اپنا لو، مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو. ہر فکر دور کرنے کے لیے تمہارا یہ ایک وظیفہ کافی ہوگا. تمہیں کرنا تمہیں ہی کہ ہر فکر دور ہو جائے گی، صرف درود پاک کی کثرت. سرنامہ کلام میں جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور بڑا ہی خوبصورت ارشاد ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا الی ربنا راغبون. بولیں سبحان اللہ. آج آپ نظر دوڑائیں نا، ہر ایک کی اپنی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے. جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو اس میں مزہ آتا ہے، اس میں ریلیکس فیل کرتا ہے، وہ اس میں اس کو رغبت ہوتی ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے. یہ اتنے الفاظ میں استعمال کیوں کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بس جائے آپ کے یہ آیت کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے. آج ہمارا نوجوان اپنے موڈ کو ریلیکس کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو فریش کرنا چاہتا ہے تو وہ فوراً ہاتھ میں موبائل لیتا ہے اور سوشل میڈیا یوز کرتا ہے. وہ یا تو یوٹیوب کی طرف جائے گا یا فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، کسی بھی طرف ایپ کی طرف وہ سوشل میڈیا کی جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو فریش کر لیتا ہے، وہ ریلیکس فیل کرتا ہے. ایک بندے کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو فریش کرنا چاہتا ہے، ریلیکس کرنا چاہتا ہے تو وہ آؤٹ ڈور نکل جاتا ہے، وہ ٹور کرتا ہے، وہ ایکسپلور کرتا ہے دنیا کو، وہ فریش ہو جاتا ہے. ایک بندے کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہتا ہے، اپنے ذہن، اپنے فکر، اپنے دل کو سکون میں لانا چاہتا ہے تو وہ رب کے حضور سجدے کرنے لگ جاتا ہے. اب یہ الگ الگ انداز ہیں، لیکن میرے اور آپ کے رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا انا الی ربنا راغبون. کہا مسلمانوں کی، مومنوں کی کہ جن کے سینے میں دل ایمان کے نام پہ دھڑکتا ہے، ان کی کوالٹی، وصف اور صفت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا انا الی ربنا راغبون. وہ اپنے آپ کو اگر فریش کرنا چاہیں، وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہیں، اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہیں، زندگی کو پرسکون کرنا چاہیں تو وہ کرتے کیا ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں انا الی ربنا راغبون. اے رب ہم تیری طرف رغبت کرتے ہیں، تیری طرف رغبت کرتے ہیں. کہ جب انہیں پریشانی آئے تو ان کی رغبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے. وہ دو سجدے کرتے ہیں، وہ صلاۃ و حاجات پڑھ لیتے ہیں، وہ رب کے حضور رو لیتے ہیں، رب کو اپنی پریشانیاں سنا لیتے ہیں، وہ دعائیں مانگ لیتے ہیں. کہا انا الی ربنا راغبون. وہ کس کی طرف رغبت کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں. یہ مومنوں کا انداز ہے. کیا آپ نے رغبت کس کی طرف کی ہے؟ ایک نوجوان ملا، میں نے پہلے بھی کسی مقام پہ یہ بتایا تھا کہ ایک نوجوان ملا اور اس نے اپنے کچھ گھریلو پریشانیاں اور مسائل ڈسکس کیے نا. بہت کچھ اس نے بتایا اور بڑے ہی دردناک انداز سے بتایا. میں بھی افسردہ ہوا، لیکن میں نے اسے ایک طریقہ بتایا اور میں طریقہ آپ کو بتا دوں. بولیں سبحان اللہ. یہ جو میرے نوجوان دوست احباب، میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھی بغور سنیں.
پریشان ہر بندہ ہے, سب کی پریشانی کا انداز الگ ہے. بظاہر پرسکون نظر آنے والا بندہ بھی پریشان ہے, آپ کو نہیں خبر, آپ کو نہیں خبر. تو بہرحال اس کی پریشانی میں نے سنی, تو جو بتانا تھا بتایا. پھر میں نے اسے کہا, میں نے کہا یہ بتایا آپ نے یہ جو کچھ مجھے بتایا, آپ نے اس سے پہلے کس کو بتایا؟ اس نے کہا وہ میرا بہت قریبی ایک دوست ہے, اس کو بتایا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا یہ بتایا اور کس کو بتایا؟ اس نے کہا اس سے پہلے ایک اور میرا دوست ہے, میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا اور کس کو بتایا؟ کہا بس تیسرے بندے آپ ہیں, آپ کو بتایا. میں نے صرف ایک جملہ کہا, میں نے کہا آپ یہ بتائیں آپ نے اپنے رب کو بھی بتایا؟ اس جملے کے لطف کو آپ محسوس تو کریں. جو آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, جو آپ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے, پیار کرنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے, کیا آپ نے اس کو بھی بتایا ہے؟ تو وہ یکدم شوق کہ یہ بھی کوئی ہے پہلو, یہ بھی کوئی پرسیپشن ہے, یہ بھی کوئی تھاٹ ہے, اس کے اوپر بھی سوچا جا سکتا ہے. میں نے کہا ڈیفینیٹلی آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جس طرح آپ نے اللہ کے بندوں کے آگے اپنے رونے روئے اور سب کو بتایا, یار میں بے روزگار ہوں, یار میں بے اولاد ہوں, یار میں ٹینشن میں ہوں, میں پریشانی میں ہوں, گھر میں یہ مسائل ہیں, اور سجدوں سے بھی دوری ہے, نماز سے بھی دوری ہے, درود سے بھی دوری ہے, تو پھر تو یہ ٹینشنیں بڑھنی ہے میرے بھائی. تو کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ تم نے رب کے حضور پیش ہونا تھا, استغفار کرنی تھی اور عرض کرنا تھا میرے مالک کیا خطا ہو گئی کہ مجھ پہ اتنی پریشانیاں آ گئیں, کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں, میں ٹینشن میں کیوں ہوں؟ اے میرے اللہ تو مجھ سے پیار کرنے والا ہے نا, میں تو اتنی پریشانی میں ہوں, کرم کر دے. رب کرم نہیں کرتا, رب کرم کرتا. لیکن رب کو سناؤ گے تو رب کرم کرے گا نا. رب کو سنانے کا وقت نہیں ہے, زمانے کو سنانے کا وقت ہے ہمارے پاس. مہنگائی کے رونے ہیں, مانا زیادتیاں ہیں, کرپشن ہے, لیکن ہم نے اپنے رب سے کتنی بات کی ہے, ہم نے اپنے رب کو کتنے دکھڑے سنائے ہیں اپنے. ہم زمانے والے کو سناتے ہیں, ہم لوگوں کو سناتے ہیں, ہم پکڑ پکڑ کے لوگوں کو سناتے ہیں. تو آپ کا پہلا ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ. کس کی طرف رغبت کرنی ہے؟ اللہ کی طرف, رب کے حضور جھک جائیں. ایک شیخ الحدیث صاحب تھے, وہ مسجد میں درس دیا کرتے تھے. ابھی جو میں نے بات ایڈریس کی نا آپ کو, اس پہ میں مثال دے رہا ہوں, ایگزامپل, کہ بظاہر خوشحال اور ویل سیٹ نظر آنے والا شخص بھی بڑی پریشانی میں ہوتا ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. ایک شیخ الحدیث صاحب تھے, وہ مسجد میں اسی طرح درس دیا کرتے تھے. یار اس کو ہٹا ہی دیں. مسجد میں اسی طرح درس دیا کرتے تھے نا. تو اب کیا ہوتا, وہ جب درس دے کے نکلتے, ان کا معمول تھا درس دے کے جیسے ہی وہ نکلتے, مسجد کے بالکل فرنٹ پہ وہ دیکھتے تھے ایک نوجوان کھڑا ہوتا تھا. آج بھی نوجوانوں کو شوق ہے, کافی حد تک اچھا شوق بھی ہے, اگر نیتیں اچھی ہوں تو. ڈپینڈ نیتوں پہ کرتا ہے نا معاملہ. وہ تھا جم لور بندہ تھا, فٹنس اس کی اچھی تھی, باڈی بہت ویل سیٹ, بہترین اس نے مینٹین کیا وہ اپنے آپ کو. وہ نوجوان کھڑا ہوتا تھا. اب یہ جو شیخ الحدیث صاحب تھے, قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے, لوگ ان کے ہاتھ چوما کرتے, عزت سے بٹھایا کرتے, ادب میں کھڑے ہو جاتے, تعظیم میں پل کے جھکا دیتے, لیکن ان کے پاس قد و قامت اچھی نہیں تھی, معمولی چھوٹا سا قد, رنگت صاف نہیں تھی, سانولی سی رنگت, یہ بس کمی تھی. تو کہتے ہیں کہ جب میں درس دے کے نکلتا اور میری پہلی نظر اس نوجوان پہ پڑتی, وہ مسجد کے آگے کھڑا ہوتا تھا, کہہ رہے ہیں وہ لمحہ ہوتا تھا گھر تک کا رستہ ہوتا تھا, زبان سے نہیں, ہر قدم پہ دل میں یہ خیال آتا تھا میرے اللہ اتنی عزت دی, اتنی شہرت دی, لوگ پلکیں بچھاتے ہیں, عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, اگر تو مجھے اس کی طرح جسم اور رنگت دے دیتا تو کیا تھا؟ ایشو, پرابلم ہمارا یہ ہے, ہم دوسرے کو دیکھ کر فوراً آئیڈیلائز کرتے ہیں, یار مجھے بھی یہ مل جاتا تو کیا تھا. اے میرے مالک اتنے ششکے اس کے, اپڈیٹ موبائل اس کے پاس, لیٹسٹ گاڑی اس کے پاس, سب کچھ اس کے پاس, میری کیا کمی ہے, مجھے بھی مل جاتا تو کیا تھا. سنیں تو وہ کہتے ہیں ہر قدم پہ میرے دل میں صرف یہی خیال آتا ہے میرے اللہ اگر یہ مجھے بھی مل جاتا تو کیا تھا. اب یہ کیفیت ایک شکوے کی ہے, شکوہ زبان سے نہ صحیح, دل میں شکوے کی کیفیت پیدا ہو جانا. یوں ہی تو نہیں پھر حدیث میں آیا کہ دنیاوی معاملات میں تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو شکر گزار بن جاؤ گے. جب بائک والا سائیکل والے کو دیکھے گا, جب بائک والا بنا وین والوں کو دھکے کھاتے ہوئے اسٹاپ پہ دیکھے گا تو پھر وہ شکر نہیں ادا کرے گا. ہاں اگر بائک والے کی نظر کار والے کے پاس پڑے گی تو وہ کہے گا یار کیا بائک کے دھکے, کیا یہ کراچی کے کھڈے, کیا کیوں نہ میں کار میں بیٹھا ہوتا سکون سے, کھڈے بھی نہ لگتے. یہ ناشکری کی کیفیت, شکوے کی کیفیت پیدا ہو گئی. آپ شاید کہہ رہے ہو یہ انداز بیان کا کیسا ہے, میں ریئلٹی پہ بات کر رہا ہوں, گراؤنڈ ریئلٹی پہ. میں کتابی باتیں بھی آپ کو سنا سکتا ہوں,
لیکن میں چاہ رہا ہوں کچھ اصلاحی پہلو پہ بات کر کے ہم اصلاح کر کے اپنی اٹھیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیاوی لحاظ میں کیا دیکھنا ہے؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا. شکر گزار بن جائیں گے. آج شکوہ یہ اچھا کھانے کو نہیں مل رہا, 3 وقت تو کھانے کو مل رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں 2 وقت مل رہا ہے, اور ایسے بھی ہیں جو فاقے کر رہے ہیں آج کے دور میں, ان پہ نظر کریں, شکر گزار بن جائیں گے. بہرحال وہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک کیفیت رہتی, کئی روز ہو گئے اور ہر روز کا معمول پہلی نظر اس پہ پڑے, گھر تک دل میں اے میرے اللہ عزت بڑی دی, شہرت بڑی دی, سب کچھ دیا, یہ بھی مل جاتا تو کیا تھا, یہ باڈی, یہ قد و قامت, یہ چوڑا سینہ, یہ خوبصورت رنگت, نکھرتی رنگت مل جاتی تو کیا تھا. کہتے ہیں ایک دن میں درس دے کے مسجد سے نکلا تو اچانک وہ نوجوان مجھ پہ نا جھپٹا, اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا. اب ایسا بندہ جس پہ آپ کا روز کا فوکس ہو اور وہ اچانک آپ کو مخاطب کرے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کہ یار یہ آج میری طرف متوجہ کیسے ہو گیا. تو کہتے ہیں اچانک وہ میری طرف جھپٹا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور یکدم اس نے کہا کہ مفتی صاحب کوئی تعویذ دے دیں. کہہ رہے میرے تو دل کی کیفیت ہی بدل گئی, یار میں تو اسے بڑا خوش و خرم سمجھتا تھا, یہ کس چیز کا تعویذ مانگ رہا آخر. میں نے کہا کس چیز کا تعویذ چاہیے. اس نے کہا کہ میرے جسم میں بہت درد رہتا ہے, میرے دل میں بڑی گھبراہٹ ہے, میں کھلی فضا میں مسجد کے آگے آ کے اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے دل کو, میرے جسم کو سکون مل جائے. میرے جسم میں بہت درد ہے, میرے دل میں بڑی گھبراہٹ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو جو دینا تھا وہ تو دیا, اب روز جو گھر جاتے ہوئے ہر قدم پہ دل میں شکوے کی کیفیت تھی. آج کیفیت یہ تھی کہ ہر قدم پہ میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا. اے میرے مالک, اس کی طرح قد و قامت نہیں دی, اس کی طرح جسم نہیں دیا, اس کی طرح نکھرتی جسامت نہیں دی تو کیا ہوا. اے میرے مالک, تو نے میرے جسم میں درد بھی تو نہیں دیا, تو نے میرے دل میں گھبراہٹ بھی تو نہیں دی. اے میرے اللہ, تو نے جو دیا میں اس پہ راضی, تیرا شکر ہے. یہ ہے ہماری پرابلم, ہم اس میں جی رہے ہیں. بظاہر کسی کو ویل سیٹ دیکھ کے, خوشحال دیکھ کے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں یہ مل جاتا تو کیا تھا. ارے اس کی زندگی میں جو پریشانیاں تمہیں نہیں پتا, ہاں اگر یہ تمہاری دعا قبول ہو گئی تو اس کی پریشانیاں بھی تمہیں ساتھ میں ملیں گی. جیسے اس کا جسم بظاہر تو خوبصورت تھا, رنگت نکھرتی تھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ پریشانی میں تھا, اس جسم کے پیچھے کتنا درد چھپا ہوا تھا. تو پھر وہ کہتا ہے اب تو میری شکر کی کیفیت بن گئی کہ اے میرے اللہ تو نے تو کرم کر دیا, تو نے جس حال میں رکھا ہے میں راضی, میں خوش. یہ کیفیت پیدا کریں اپنے اندر, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں, شکر گزار بن جائیں اور رب کی رضا میں راضی رہنے والے بن جائیں. ایک حدیث کا میں آپ کو مفہوم بیان کروں کہ جنہیں دنیا میں کم ملتا ہے نا, بہت نہیں مل پاتا. ہم کہتے ہیں ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے, ہر آسائش اور فیسلٹی ہمیں حاصل ہو جائے, میری زندگی میں کوئی غم نہ آئے. ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں نا, انسان کی باڈی کا جو اسٹرکچر بنا تھا حضرت آدم علیہ السلام, تو انسان کی باڈی کا جو اسٹرکچر بنا تھا, ہسٹری آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت نے 39 دن اس اسٹرکچر پہ, باڈی کے خمیر پہ 39 دن 39 ڈیز غم کی بارش برسائی, پریشانیوں کی بارش برسائی. ایک دن, صرف 40ویں دن ایک دن خوشیوں کی بارش ہو گئی. کہا یہ وہ خمیر میں انسان کے جو بارش برسی تھی نا, اس کا دخل ہے کہ انسان کی زندگی میں زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں, خوشیاں کمی ہوتی ہیں, خوشیاں کم ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اینی ٹائم اینی ڈیز اور لائف ٹائم خوش رہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کی خمیر میں ہی نہیں ہے, آپ کے اسٹرکچر میں ہی نہیں ہے. تو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں, لیکن حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا تھا, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنہیں دنیا میں ہر آسائش نہ مل سکی, ہر خواہش پوری نہ ہو سکی, آزمائشوں میں زندگی گزری, مصیبتوں میں زندگی گزری, کرائسس میں گزری. حدیث سنیں, اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ اپنے ان بندوں کو کہ جنہوں نے محرومیوں میں زندگی گزاری ہے, سب کچھ نہ مل سکا, اللہ اپنے ان بندوں پر جب اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا, اللہ جب اپنے انعامات ان پہ برسائے گا, تو وہ لوگ کہ جنہیں سب کچھ دنیا میں مل گیا تھا, وہ کہیں گے اے میرے رب, کاش ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا, ہمیں بھی یہ مل جاتا جو آج انہیں مل رہا ہے.
حسرت آپ دیکھیں، کاش اے رب ہمیں دنیا میں وہ ویل سیٹ لائف نہ ملتی، وہ لگژری لائف نہ ملتی، وہ سب کچھ نہ ملتا، ہم تو اس کے حساب و کتاب میں ہی پورے ہو گئے۔ اے میرے اللہ آج کاش ہمیں وہ کچھ نہ ملتا، لیکن اے میرے اللہ تو مصیبتوں میں رکھتا، تو کرائسس میں رکھتا، تو آزمائش میں رکھتا، تو محرومیوں میں رکھتا، ہم شکر صبر کر کے زندگی گزارتے، اور پھر اے اللہ یہ انعام ہمیں بھی مل جاتا۔ یہ ہے زندگی میں پریشانی آئے تو خوش دلی کے ساتھ ویلکم کریں کہ اے میرے رب یہ میرے مقدر کی بات کہ تو نے مجھے چنا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے اوپر ایک پتھر گرا یا انہیں ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ کسی نے کہا یار یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں شکر الحمدللہ، یہ کیسے؟ کہا اصل میں یہ پتھر جو گرا یہ ایسے ہی تو نہیں گرا، رب کے ارادے سے گرا ہے، اس کا مطلب رب کا ارادہ میری طرف متوجہ ہوا ہے، اس لیے میں نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ ہم کیوں نہیں سوچتے یہ؟ کوئی مصیبت کوئی آزمائش آ جائے، کوئی کرائسس آ جائے، اے میرے اللہ تو نے میری طرف اپنے ارادے کو متوجہ کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں 40 دن تک اگر کسی پہ کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی کرائسس کچھ بھی نہ آئے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، اللہ سے قربت کی پہچان ہے کہ وہ بندہ آزمائشوں میں رہتا ہی ہے، پریشانیوں میں رہتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے۔ کا 40 دن کے اندر اندر رب مومن کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے پریشانی کہ وہ رب کے آگے جھک جائے، رب سے قربت کی التجائیں تمنائیں اور آرزویں کریں، یہ رب کی شان ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں ایک بڑی کمال بات لکھی۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وحی کا سلسلہ ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، لیکن گھر بھی ہے، فیملی بھی ہے، فائنینشلی سپورٹ بھی کرنا ہے، بزنس کاروبار بھی کرنا ہے، سب کچھ مینیج کرنا ہے، دین کا کام بھی کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا کہ یہ گھر والوں کی ذمہ داری اور یہ تبلیغ دین اگر مینیج نہ ہو سکا، اس طرح کا کوئی خیال گزرا۔ آپ کا رب تو وہ رب ہے کہ جو دل میں امنڈنے والے خیالوں سے بھی واقف ہے، یہ میرا تیرا رب ہے، یہ ہے رب کی شان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا ہے میرے اللہ یہ وحی الہی کا ذمہ داری، یہ تبلیغ کی ذمہ داری، یہ دین کی ذمہ داری، اور وہ گھر ان کی ذمہ داری، وہ معاش، وہ کمانا، وہ گھر پہ لانا، وہ بیوی بچوں کو کھلانا۔ آج میرے نوجوان وہ احباب جو کمانے کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، کسب حلال کرنا، ایفرٹ کرنا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، یاد رکھیے گا کیا ہے؟ عبادت، کوئی کم بات نہیں ہے۔ لیکن آج کچھ نوجوانوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے ارادے جو ہے نا وہ متزلزل ہو جاتے ہیں، وہ پھسلنے لگتے ہیں، وہ بہکنے لگتے ہیں۔ یار ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہے، اور اتنا کچھ آ گیا ہے، ابھی تک ہم اسی میں پھنسے ہوئے، کیسے کمائیں؟ بس آن لائن کماؤ، کچھ بھی کرو، فری لانسنگ کرو۔ اچھا شرعی رہنمائی لیے بھائی، اس کے پروسیجر پہ غور کیے، کوئی حرام کا ایلیمنٹ تو شامل نہیں ہو رہا؟ یار یہ ساری جھنجھٹ، اب فتویٰ بھی لیں اس پہ، اب کسی عالم کسی مفتی سے شرعی رہنمائی بھی لیں، اور اس ڈر میں کہ یار شرعی رہنمائی لیں گے حرام نہ کہتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، لگے رہو بس چپ خاموشی سے کماتے رہو۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا بیسک ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ سنیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا ہے میرے اللہ یہ تبلیغ دین کی ذمہ داری اور یہ گھر والے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ چٹان ہے، اس پہ اپنا عصا مارو۔ کیا کرو؟ بولیے کیا کرو؟ بولیں سبحان اللہ، تھوڑا اور بلند آواز سے بول دیں۔ کہا اپنا عصا مارو، عصا مارا، چٹان ٹوٹی۔ اے موسیٰ پھر عصا مارو، پھر عصا مارا، پھر چٹان ٹوٹی۔ اے موسیٰ پھر عصا مارو، تیسری مرتبہ پھر عصا مارا، پھر چٹان ٹوٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
کہ جب تیسری بار چٹان ٹوٹی تو وہ ایک چٹان ٹوٹی، اس کے اندر دوسری چٹان ٹوٹی، اس کے اندر تیسری چٹان کی تہہ میں ایک کیڑا موجود تھا، اور اس کیڑے کے منہ میں اس کا رزق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سنا وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی۔ یہ کیڑے کے الفاظ جو ہیں نا اللہ کی مخلوق کے سننے کے قابل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ کیڑا 3 چٹانوں کے اندر، اس کے منہ میں رزق، اور وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ وہ تسبیح یہ تھی سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، ویسمع کلامی، پاک ہے وہ ذات جو میری بات کو بھی سنتی ہے، ویعرف مکانی، پاک ہے وہ ذات جو میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتی ہے۔ فرمایا وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور پاک ہے وہ ذات جو مجھے یاد رکھتی ہے، مجھے کبھی بھولتی نہیں ہے، وہ میرے رب کی ذات ہے۔ یہ کیڑے کا یقین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے دکھایا اے موسیٰ تمہارے دل میں یہ خیال گزرا کہ اے میرے رب یہ تبلیغ کی ذمہ داری اور یہ گھر والے، یہ معاش اور یہ کاروبار، یہ جاب اور یہ رزق حلال اور یہ کمانا اور یہ کھلانا اور پھر دین کا کام کا سنو اور دیکھو، اپنی نظروں سے دیکھ لو، 3 چٹانوں کے اندر اس چھوٹے سے کیڑے کو جو رب کی ذات رزق دے سکتی ہے وہ پھر انسانوں کو بھی رزق دے سکتی ہے۔ یقین کامل ہو رب کی ذات پہ۔ وہ ایک مچھلی ہے کہ جس کی خوراک پتہ نہیں کتنے ٹن گوشت ہے، روز کی خوراک ہے اس کی، آئی تھنک سو 40 ٹن کچھ، تو 40 ٹن گوشت کوئی معمولی بات ہے؟ اس کی ایک دن کی خوراک، اور ہر دن رب اسے کھلاتا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ وہ رب جو ایک مچھلی کو 40 ٹن گوشت ایک دن میں کھلا سکتا ہے، وہ تمہیں بھی پال سکتا ہے، وہ تمہیں بھی عطا کر سکتا ہے، وہ تمہارے نصیب کا تمہیں عطا فرمائے گا، لیکن تمہارے یقین کامل تو ہو، تو تمہارے ایمان کا لیول تھوڑا ہائی تو ہو، تم اپنے رب پہ نظریں جماؤ تو صحیح، اس کی رحمت کو سینے سے لگاؤ تو صحیح۔ یہ تھوڑی نا کہ بس جو کرنا ہے کرتے رہو، جو کمانا ہے کماتے رہو، حلال حرام کی پرواہ بندہ چھوڑ دے، اور اس ڈر سے کہ حرام کا فتویٰ نہ آ جائے پوچھے بھی نہ صحیح یہ کیا ہوا، زیادہ کمانے کی ہوس نے گھیر لیا ہے؟ نہیں، رزق حلال جو اپنی ایفرٹ سے کماؤ گے رب تھوڑے میں بھی برکت رکھ دے گا، اور ایسے تیسے جیسے کماتے رہو گے پھر لاکھوں کروڑوں بھی پتہ نہیں لگتے کہاں نکل جاتے ہیں۔ ویسے کراچی کے حالات ایسے چل رہے ہیں، کہیں بھی آپ کو کوئی بھی ملے گا اور پھر آپ کو پتہ کیا ہو جانا ہے۔ تو بہتر یہ ہے اللہ سب کو اپنی عافیت اور حفظ و امان میں رکھے، کیا کریں، رزق حلال کمائیں، رب کی ذات پہ کامل بھروسہ رکھیں۔ کیا رکھنا ہے؟ کامل بھروسہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی کمال، بڑی ہی پیاری روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، ابھی میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا، اٹریکشن، دلچسپی، انٹرسٹ، کسی چیز کا کریز ہونا، کریز، جنون، شوق، بندہ شوق میں ہے بس یہ کرنا ہے۔ حدیث قدسی سنیں، اللہ فرماتا ہے جب اللہ اپنے کسی بندے کے دل میں، جب اللہ اپنے کسی بندے کے دل میں اپنی عبادت کا شوق دیکھتا ہے، کریز دیکھتا ہے، جنون دیکھتا ہے، دلچسپی دیکھتا ہے، کمال ہے، اگلا جملہ قربان ہونے کے قابل ہے حدیث کا۔ اللہ فرما رہا ہے میں بار بار دور حاضر کی باتوں کو لے کر کے، گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کر کے، مسائل آتے ہیں نا، بہت مسائل آتے ہیں، تو اچھے سے ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کن حالات میں جی رہے ہیں، لوگ بڑی پریشانیوں میں۔ تو آج میں آپ کو قصے کہانیاں سنوا کے، نعرے لگوا کے اور اپنی واہ واہ کروا کے چلا جاؤں، اس سے بہتر میں نے یہ سمجھا کہ کچھ اصلاحی پہلوؤں پہ بات ہو جائے، قرآن و حدیث سے کچھ ایسا پتہ لگ جائے کہ ہماری زندگیاں سکون میں آ جائیں، ہمارے ذہن سکون میں آ جائیں، ہماری یقین کی کیفیت بڑھ جائے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، رب نے فرمایا جب میں کسی اپنے بندے کے دل میں عبادت کا شوق دیکھتا ہوں تو اس کے امور دنیا کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہوں۔
جب میری ٹینشنیں میری نہیں رہیں گی, میری ذمہ داریاں میری نہیں رہیں گی, رب اپنے ذمہ کرم پہ لے لے گا تو پھر رب کتنا کرم فرمائے گا. رب نے فرمایا شوق, عبادت کا شوق ہو اس کے دل میں, بناوٹی نہ ہو, زبردستی نہ ہو, ڈنڈے کے زور پہ نہ ہو, دل میں عبادت کا شوق ہو کہ اے میرے رب میں تیرے آگے جھکوں, میں تیری عبادت کروں, کہ یہ شوق ہو اس کا. پھر دیکھو میں راہیں کیسے کھولتا ہوں. رب فرماتا ہے میں اس کے امور دنیا کو, یہ معاش کو, یہ کاروبار کو, یہ ذمہ داریوں کو, اس کے امور دنیا کو میں اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہوں. جب میری ٹینشنیں میری نہیں رہے گی, میری پریشانیاں میری ذمہ داریاں میری نہیں رہے گی, میرا رب اپنے ذمہ کرم پہ لے لے گا تو وہ کیسے حل فرمائے گا. آج ہر پریشانی میری ہے نا یار, میری ٹینشن, میری پریشانی, میں اتنا پریشان, میں کرائسس میں, یہ میں ہے اور میری ہے. جب بندے کی میری نہیں رہی, یار میرے رب کی طرف سے ہے, میرے رب کی طرف لوٹ گیا, میرا رب ہی کرم فرمائے گا. قرآن شان کا بیان کرتا ہے مومنوں کی, دیتے ہیں قرآن میں موجود ہے. تو یہ انداز اپنا ہے میں اور آپ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اپنا اختتام میں اس بات پہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کی کتاب ہے عیون الحکایات, اس میں یہ روایت, یہ حکایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ ابو اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وفات قریب آیا نا. دیکھیں انسان کی زندگی کا لاسٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ اہمیت کامل ہوتا ہے. اس وقت میں وہ بندہ جو بات کر رہا ہے اس کا مطلب وہ اس کی زندگی کا نچوڑ ہے, اس کا مطلب وہ بات بڑی اہم ہے, اس کو مس نہیں کرنا ہے. اللہ کے ولی کامل حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت وفات قریب, اپنے بیٹوں کو قریب کیا, کہا بچوں سنو, میں تمہیں ایک روٹی والے کا واقعہ سناتا ہوں. کس کا؟ کہ یہ کبھی نہیں بھولنا, روٹی والے کا واقعہ کبھی نہیں بھولنا. کہ ایک شخص تھا جو ایک جھوپڑی میں الگ تھلگ اللہ کی عبادت کرتا تھا, بہت عبادت کی اس نے. کتنی عبادت کی؟ کہا کہ وہ 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا. 70 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. یہاں 10 دن اعتکاف کے کر لینا بندہ تو اس کو تھوڑا بہت اپنے اوپر خمار ہونے لگتا ہے, اعزاز ہونے لگتا ہے, مقدر جاگنے لگتے ہیں. یار 10 دن اللہ کے گھر میں عبادت کر کے آ رہا ہوں, 10 دن. جس نے 70 سال اللہ کی عبادت کی اس کے کیا ناز ہوں گے, اس کے کیا انداز ہوں گے, سبحان اللہ. اس کی نورانیت کا عالم, اس کی عرفانیت کا عالم. 70 سال اللہ کی عبادت کی. کا پھر ہوا یہ کہ اس کو کسی عورت نے فتنے میں مبتلا کر دیا, عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا. اس نے عورت کے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد 7 دن 7 راتیں گناہوں میں گزاری, اللہ کی نافرمانی میں گزاری. اب جب یہ اللہ کی نافرمانی 7 دن 7 راتیں اور 70 سال, اب اس کو ہوئی ندامت, پشیمانی, گلٹ اندر سے. یہ جو گلٹ ہوتا ہے نا کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا, یار میں نے یہ کیا کر دیا, میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں. جس کو یہ اندر سے شرمندگی, ندامت, پشیمانی اور گلٹ ہوتا ہے نا, وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. کیونکہ آج لوگ اس کیفیت میں ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد بھی پریشانی نہیں ہوتی, گناہ کرنے کے بعد بھی ندامت نہیں ہوتی, گناہ کرنے کے بعد بھی شرمندگی نہیں ہوتی. بندہ اتنا ڈھیٹ ہو گیا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور وہ ایسے سوچتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی. اور سنیں حدیث کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا, جب کسی مومن سے ایک چھوٹا سا گناہ ہو جائے, مائنر چھوٹا سا گناہ, کہا وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے آ گیا. اتنا بوجھ اس کے دل پہ ہوتا ہے کہ کسی کو ترچی نظر سے دیکھا تو دیکھا, کسی کو ٹیڑھا لفظ بولا تو بولا کیوں, کسی کو ٹونڈ کیا, تانا دیا تو دیا کیوں, کسی سے بدتمیزی کی تو میرے اللہ میں نے کیسے کر لی, کسی کا دل توڑا, اپنے ماں باپ کو دکھایا, دل تو کیسے دکھایا. کہا وہ اتنی پشیمانی, شرمندگی, ندامت گلٹ میں ہوتا ہے, اسے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا. لیکن یہ بھی تو سنیں گی کیفیت کس کی ہے, مومن کی. کس کی کیفیت ہے؟ کہا جب منافق سے گناہ ہوتا ہے, اللہ اکبر, یہ حدیث فیصلہ کرتی ہے کہ ہم کس اسٹیج پہ کھڑے ہیں. یہ حدیث فیصلہ کرتی ہے کہ جب منافق سے گناہ ہوتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دی.
میں اور آپ کس کیفیت میں جی رہے ہیں ہم خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہماری کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ گناہ کر کے ناک میں مکھی بیٹھی اڑا دی، بڑے سے بڑے گناہ پہ یہ کیفیت، یا چھوٹے سے گناہ پہ یہ کیفیت، دل بھاری ہو جائے، سونے کو نیند نہ آئے، کروٹ کروٹ بے چین. یہ کیفیت شکر کی، یہ مومن کی کیفیت ہے. گناہ ہو جائے تو پھر پریشانی ہو جائے، پشیمانی ہو جائے، ندامت ہو جائے، رب کی طرف رجوع ہو جائے کہ اے میرے اللہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرا کھاتا ہوں، تیرا گاتا ہوں، اے میرے اللہ میں نے تو تیری فرما برداری اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے ہمارے اندر کہ مومن کی صفت یہ ہے، پہاڑ کے نیچے آ جائے گا، ایسی کیفیت ہو جائے گی. اس شخص نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص نے 70 سال عبادت کی، 7 دن 7 راتیں گناہوں میں عورت کے ساتھ گزار دیے، ندامت ہو گئی، پشیمانی ہو گئی. اب وہ اس نے کہا میں نے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے. وہ پلٹا اور ہر قدم پہ لفظ لکھے، ہر قدم پہ 2 توبہ کے نفل پڑھتا اور رب کے آگے روتا. ایسے سفر طے کیا اس نے، اتنا رویا رب کی بارگاہ میں، اتنی ندامت، اتنی پشیمانی ہے، میرے اللہ میں تو تیری عبادت والا بندہ تھا نا، میں کیسے بہک گیا. لیکن شیطان تو اچھے اچھوں کو بہکا دیتا ہے. اللہ کی عافیت میں رہنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. تو پھر اس نے جو ہے ہر قدم پہ 2 نفل اور توبہ کی دعائیں. ایک مسکین بیٹھے ہوئے تھے، 7 مسکین غریب جن کے پاس کھانے کو نہیں، ایک وقت کا کھائیں تو دوسرے وقت کا پتہ نہیں. وہ مسکینوں میں جا کے بیٹھ گیا کہ مسکین اللہ کو پسند ہے، میں ان کے درمیان رہ کے اپنی دعا مانگ لیتا ہوں، اللہ قبول کر لے گا. مسکینوں میں جا کے بیٹھا نا، ان مسکینوں کو کوئی روٹی دینے والا آتا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں بیٹو سنو میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ واقعہ کبھی بھولنا نہیں، اس روٹی والے واقعے کو کبھی بھولنا نہیں. آج جو ہم پریشان ہیں مہنگائی کے مارے ہوئے، حالات سے ہارے ہوئے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی یہ روٹی والے واقعے کو نہیں بھولنا. کہا بیٹو سنو، 70 سال عبادت کی، 7 دن گناہوں میں گزارے، ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتا ہے، روتا ہے، 7 فقیروں کے درمیان آ کے بیٹھتا ہے، ان 7 فقیروں کو کوئی روٹی دینے والا آتا ہے، 7 مسکینوں کو 7 فقیروں کو روٹی دیتا ہے. اب بندے کتنے ہو گئے تھے وہاں پہ؟ ماشاءاللہ آپ سب حاضر دماغ ہیں. بندے ہو گئے 8، روٹیاں کتنی؟ اب ایک مسکین کو روٹی کم پڑ گئی، اس مسکین کے حصے کی روٹی اس کے پاس آ گئی. اب وہ جو روٹی دینے والا تھا اس سے مسکین نے کہا میری روٹی. اس نے کہا تم مجھ سے زیادہ مانگتے ہو، تمہیں ابھی تو دی تھی روٹی، روٹیاں تمہیں برابر لایا تھا، اب تمہیں ملے گی نہیں روٹی، کبھی بھی نہیں دوں گا. وہ بھی بھوکا تھا، اب یہ بھی بھوکا تھا، بہت بھوکا تھا، بہت زیادہ حالات سے پریشان تھا. 2 نفل پڑھتے ہوئے راستہ طے کرتا ہوا آیا تھا. لیکن اس نے پتہ کیا کیا؟ اس کے دل میں خیال آیا یار میں بھوکا ہوں تو کیا ہوا، میرے اس رب کے بندے کی بھوک مٹ جائے. اور اس نے جو روٹی لی تھی ایک لقمہ لیے بغیر اس نے وہ روٹی اس کو دے دی مسکین کو، اور وہاں سے اٹھ کے وہ چلا اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کا وصال ہو گیا. رب کی بارگاہ میں اس کا فیصلہ لگاؤ، اس کا میزان فیصلہ کرو. 70 سال کی عبادت اور 7 دن کے گناہ رکھے گئے کا وزن کرو. اس کی وہ عبادت ہلکی ہو گئی، گناہ وزندار ہو گئے. رب نے فرمایا اب وہ ایک روٹی جو اس نے میرے بندے کو دی، اور اس تھنکنگ کے ساتھ، اس تھاٹ کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ یار میں بھوکا رہ لوں گا تو کیا ہوا، میرے رب کے اس بندے کا پیٹ بھر جائے. اس خیال سے جو اس نے میرے بندے کو روٹی دی اور اس کا پیٹ بھرا، وہ ایک روٹی کی نیکی اس پلڑے میں رکھو، اور دوسری طرف 7 دن کے گناہ جب وہ رکھے گئے ایک روٹی کی نیکی بھاری ہو گئی. کہا 70 سال کی عبادت ہلکی پڑ گئی، کہا ایک روٹی کی نیکی بھاری ہو گئی. اس ایک روٹی کی نیکی کے صدقے رب نے اس کی بخشش فرما دی. کہا میرے بچوں، میرے بیٹوں سنو، کبھی اس روٹی والے کے واقعے کو مت بھولنا، کیونکہ تمہارے سجدے، تمہاری نمازیں، تمہاری صلواتیں، تمہاری صلات، تمہارے درود، تمہاری تسبیحات، تمہارے حج، تمہارے روزے، تمہاری زکات، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، تمہاری بھلائیاں اگر تمہارے کام نہ بھی آ سکی، لیکن اگر تم اللہ کے کسی بندے کا بھلا کر دو گے، اللہ کو اس پہ پیار آ جائے گا، اللہ اس کے صدقے تمہیں بخش دے گا. اس روٹی والے کے واقعے کو یاد رکھنا، اس روٹی والے کے واقعے کو کبھی بھولنا نہیں. آج میرے نوجوان، میرے بزرگ، میرے بچے موجود ہیں، ہم سب کو بھی اس روٹی والے کے واقعے کو بھولنا نہیں. مہنگائی کا دور ہے تو کیا ہوا، صرف اپنا پورا کریں، پڑوسی کا کوئی حق نہیں، رشتہ داروں کا کوئی حق نہیں.
وہ میرڈ بہنیں جو فائنینشلی ڈسٹرب ہیں، جن کے گھر میں راشن نہیں ہے، ہمارے پیٹزے چل رہے ہیں، ہمارے زنگر چل رہا ہے، ہماری باربیکیو چل رہا ہے، بھائی پارٹی چل رہی ہے، اور وہ بہن کے کھانے کو نہیں ہے، تو کیا ہوا نہیں ہے؟ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، شادی ہو گئی، گھر چلی گئی. اللہ اکبر. یہ تو بہن ہے، بہن کا رشتہ، سگے بہن بھائی، یہ خون کا رشتہ. رشتہ داروں سے صلح کرنا، رشتہ داروں سے خیر خواہی کرنا، صلہ رحمی کرنا تو بڑا افضل ہے. چیز آئے گا یہ کہ غیر بندہ، نہ نام پتہ، نہ عطا پتہ، نہ خون کا رشتہ، نہ کوئی لین دین، آپ اس کا بھی پیٹ بھر دیں تو اللہ کو پیار آتا ہے. اور جب اپنی بہن کی آپ سپورٹ کریں، جب اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کریں تو اللہ کتنا کرم فرمائے گا. آج مہنگائی مانا بہت ہے، حالات کے مارے ہوئے، زمانے کے ہارے ہوئے ہم لوگ صحیح، لیکن ہم نے دین کو اپنے کردار میں بسانا ہے اور اس روٹی والے کے واقعے کو نہیں بھولنا ہے. آج میری ذات سے اگر کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ جا سکتا ہے اور وقتی طور پہ میں اپنی ذات کی، اپنی خواہش کی، اپنی تمناؤں کی قربانی دے سکتا ہوں تو ہمیں دے دینی چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ یار میرا رب مجھے جنت میں عطا کر دے گا، آج اس دنیا میں اس کے بندے کا پیٹ بھر دیتا ہوں. اس سوچ کے ساتھ جیے تو زندگی کا مزہ آ جائے گا. خلا کے کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کوئی صاحب ہوا اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.